تو کرنا کیا چاہیے؟ کچھ امپورٹنٹ سوالات ہیں جو کہ بچوں سے کرنے چاہیے. اس کو ہم کہتے ہیں موٹیویشنل انٹرویوئنگ. معصوم سے سوال: بیٹا آپ سگریٹ کیوں پیتے ہیں؟ اس میں مزہ آتا ہے. تو پھر ڈاکٹر کیوں منع کرتے ہیں؟ کیونکہ جواب اس کا یہ ہوتا ہے ڈاکٹر پاگل ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر مطلب جنہوں نے پہلے 5 سال ڈگری لی اور ڈاکٹر بنتا بھی وہ ہے جو اپنی کلاس میں ٹاپر ہوتا ہے, بڑے ٹاپ کے نمبر لیتا ہے, پھر انہوں نے اسپیشلائز کیا اس فیلڈ میں, تو وہ پاگل ہیں, ان کو نہیں پتا. اور بیٹا آپ جو فیل ہو رہے ہیں آپ کو زیادہ پتہ ہے. انٹرسٹنگ. یہ ہوتا ہے موٹیویشنل انٹرویوئنگ کہ آپ نے معصوم طریقے سے ان سے بات کی. تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ مطلب سگریٹ چھوڑنے سے آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہوگا؟ وہ جگہ تو نہیں, میری زندگی میں کیا مسئلہ ہونا ہے. تو پھر آپ مطلب کیوں نہیں چھوڑے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. مطلب آپ اس لیے پی رہے ہیں کہ آپ پینا چاہتے ہیں یا آپ اس لیے پی رہے ہیں کہ آپ چھوڑنا چاہتے ہیں؟ ایسے سوال کریں. دوسرا ایک اور بات ہوتی ہے, والدین کے لیے ہم انسٹرکشن ان کو دیتے ہیں کہ جب آپ ہلکان ہو رہے ہیں نا, یعنی بچہ تو صبح نا پراٹھا کھا رہا ہے, دوپہر کو دوستوں کے ساتھ برگر کھانے جا رہا ہے, پھر گھوم رہا ہے, پھر رہا ہے, فلمیں دیکھ رہا ہے, نیٹ فلکس, فیشن اور سگریٹ, اور اماں ابا ناشتہ نہیں کر رہے, کھانا نہیں کھا رہے, پریشان بیٹھے ہیں, نیند نہیں آ رہی, تو لگتا یہ ہے کہ سارا مسئلہ ان کا ہے. تو آپ نے ایسے مسئلوں کو اس طرح ڈیل کرنا ہوتا ہے کہ بیٹا یہ 51% تمہاری رسپانسبلٹی ہے اور 49% میری ذمہ داری ہے. زیادہ نقصان تمہارا ہے. جب ہم بولتے ہیں نا جملے پیرنٹس ہونے کے ناطے کہ اچھا جب خود انڈیپینڈنٹ ہوگے لگ پتہ جائے گا, لیکن کیونکہ ذمہ داری ہم ساری لے رہے ہوتے ہیں تو اس کو کچھ نہیں پتہ چلتا. جس دن آپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا, اچھا بچہ فیل ہوتا ہے یا نمبر نہیں لیتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے بڑے تھریٹس دیے ہوتے ہیں کہ میں آگے داخلہ نہیں کرانا, یہ نہیں کرنا, سب کچھ کر دیتے ہیں کیونکہ ہم اپنی ذمہ داری لے رہے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ وہ بیٹا وہ میرے پاس جتنے پیسے تھے تو میں نے آپ کو ٹیوشن بھی رکھوا دی, میں نے یہ بھی کر دیا, میں نے داخلہ بھی بھیج دیا, اب آپ کیونکہ فیل ہو گئے ہیں نا تو دماغ میں اپنے آپ کہنا 49% میری ذمہ داری ہے, تو میرے لیے پاسبل نہیں ہے کہ میں آپ کا داخلہ کرواؤں. جب پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں اور پھر داخلہ کروا دیتے ہیں تو بچہ آرام سے بیٹھا ہوتا ہے. بچہ کہتا ہے اماں نے تو پھر انویسٹ کرنا ہے, ابا نے پھر پیسے دینے ہیں, مجھے کیا فرق پڑتا ہے, اٹس ناٹ مائی پرابلم. تو میں ان سے کہتی ہوں آپ نے کیوں داخلہ کروایا؟ کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کیسی بات کر رہی ہیں, اس کا کریئر خراب ہو جاتا. میں نے کہا تو اچھا اب آپ نے داخلہ کرایا تو پڑھ رہا ہے یہ بچہ؟ نہیں پڑھ تو نہیں رہا. تو میں کہتی ہوں ایک دفعہ جھٹکا لگنے دیں نا, جب جھٹکا لگے گا پھر یہ بچہ جو ہے نا وہ سیریس ہوگا. پھر یہ کہ کنیکشنز جو ہوتے ہیں, ایسے دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا, وہ بہت بڑی خرابی کرتا ہے. اور اس میں ایک اور بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے, رول ماڈلنگ. یہ میرے لیے بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے جب گھر کے جو مرد ہیں بڑے وہ اسموکرز ہوتے ہیں. میں آپ سب کو ایڈوائز کروں گی, آپ کے والد خاص طور پہ یا گرینڈ فادر یا چچا تایا یا بھائی اسموکرز ہیں, چاہے آپ کے سامنے اسموکنگ نہیں کرتے, باہر الگ کمرے میں بیٹھ کے کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے اور اوپنلی خاندان میں کیا جاتا ہے, رو رو کر ان کے پاؤں پڑھ کر ان کو روکیں اور ان کے لیے بے تحاشا تہجد میں اٹھ کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس فتنے سے بچائے. مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے, میرے پاس بچے آتے ہیں ان کے چیسٹ انفیکشنز ہیں, پتہ چلتا ہے جی کوئی گھر میں مرد حضرات اسموکرز ہیں اور وہ کہتے ہیں بڑے آرام سے, نہیں وہ جب اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں تب نہیں بچے کو پیار کرتے. میں کہتی ہوں جب وہ اسموکنگ نہیں بھی کر رہے, ان کے منہ میں ارد گرد جسم پر اتنا وہ زہر آلود مادہ لگا ہوا ہے جو بچے کے لیے تباہ کن ہے, ان سے کہیں کہ 50 میٹر دور رہیں بس اس بچے سے, صرف ویڈیو کال پہ اس بچے کو دیکھیں. یہ وہ ظلم کرتے ہیں. اگر خود اپنی زندگی کے لیے غلط فیصلے کریں, آپ کو پتہ ہے پیسو اسموکنگ ایکولی ہارمفل. تو میں اگر کہیں پہ دکان پہ بھی کھڑی ہوں, باہر کھڑی ہوں اور جو اسموک کر رہا ہو تو میں جب ان کو روکتی ہوں آپ اسموک نہیں یہاں کریں, وہ بتانا شروع کر دیتے ہیں کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا. میں کہتی ہوں نہیں, مجھے آپ کی پرواہ نہیں ہے, اگر آپ کو اپنی پرواہ نہیں, مجھے اپنی پرواہ ہے. یہ اسموک میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو اگر آپ غلط اپنی زندگی کا فیصلہ کریں, میں کیوں سفر کروں؟ اپنے گھروں میں کوئی ایش ٹرے نہ رکھیں نہ آفر کریں. کوئی آ کے کہ وہ ایش ٹرے دے دو, آپ کے سوری ہم نہیں دیتے. آپ نے اگر سگریٹ پینے اپنے گھر جا کے پئیں. یہ ایٹیچیوڈز ہونے چاہیے ہمارے.
یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم آپ کو اس چیز کی گنجائش دیں، کیونکہ اس سے بہت تباہی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں آپ کا فیوریٹ ٹاپک۔ میرے سے ایک دفعہ ایک ایڈکٹ نے یہ کہا کہ دیکھیں نشہ تو وہ ہے نا جو ہمیں ایسے نشہ بنا دیتا ہے کہ ہم یوں جھوم رہے ہیں، ڈھیلے ہو رہے ہیں، سو رہے ہیں، لیکن انرجی ڈرنکس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے تو ہم الرٹ ہو رہے ہیں، پڑھائی بڑی اچھی ہو رہی ہے، کام بڑے اچھے ہو رہے ہیں۔ تو چلیں ان کی بھی داستان سن لیں۔ انرجی ڈرنکس جو ہوتا ہے اس میں بہت ہائی کیفین ہوتی ہے، شوگر ہوتی ہے، شوگر بھی بہت ایڈکٹیو ہوتی ہے۔ جو چینی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں ان کو بھی محتاط ہونا چاہیے، اور اس طرح کے اور بہت سارے بیکار قسم کے اسٹیمولنٹس ان کے اندر ہوتے ہیں، اور اس میں بھی ڈپینڈنسی آتی ہے، اس کے بھی نیگیٹو اثرات ہیں صحت کے اوپر۔ یہ کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے کہ آپ کو نہیں مل رہی، آپ سننا نہیں چاہ رہے، سنیں گے اور ایکسیپٹ کریں گے تو پھر آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کا ایک یہ پرسیوڈ نیڈ ہے، آپ کو لگتا ہے مجھے زیادہ انرجی چاہیے، جب مجھے اچھی پرفارمنس کرنی ہے، جب مجھے توجہ دینی ہے تو پھر میں نے انرجی ڈرنک پینی ہے۔ اسی لیے آپ کالجز یونیورسٹیز میں جائیں، ان کے کیفیٹیریا میں پڑے ہوتے ہیں، جبکہ وہاں کی جو مینجمنٹ ہے اس کو کسی صورت میں اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہاں پہ انرجی ڈرنکس ہوں، کسی صورت میں، کیونکہ یہ تباہ کر رہی ہے اسٹوڈنٹس کو۔ اب آپ دیکھیں، اگر ہم ٹائم پہ سوئیں، ٹائم پہ اٹھیں، اور اس کے علاوہ جو کرنے والے کام ہیں ان کو درست کریں، تو ہمارا انرجی لیول بھی ٹھیک ہوگا، کام بھی ہم صحیح کریں گے۔ پانی پئیں، پھل کھائیں، سبزی لیں، واک کریں۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے انرجی ڈرنکس کی، آپ کا جسم بنا ہی نہیں ہوا اس چیز کے لیے، اور اس کے اندر بہت زیادہ فزیکل ڈیپینڈنس ہوتی ہے۔ جب آپ ایک دفعہ یہ ڈرنک لیتے ہیں آپ کی باڈی اور زیادہ مانگتی ہے، اور پھر آپ کو وہی ٹالرنس اور ایڈکشن ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اور جو مارکیٹنگ ہے، جو اس کے ایڈز ہیں، اور جو پیئرز آپ کے دوستوں کا انفلوئنس ہوتا ہے، سب پی رہے ہیں جی انرجی ڈرنکس، بڑا کول سمجھا جاتا ہے کہ ڈفرینٹ انرجی ڈرنکس کو پیا جائے، اور اس سے جو تباہی ہو رہی ہے آپ کے پورے سسٹم کی، تو کیا ہے، آپ جب یہ انرجی ڈرنک لے رہے ہیں اور آپ کو ایڈکشن ہو رہی ہے تو کیا ہے، بار بار پی رہے ہیں۔ پھر یہ کہ آپ کو زیادہ چاہیے، جب بھی آپ کی آنکھ نہیں کھل رہی، جاگا نہیں جا رہا، تو پھر آپ کو وہ چاہیے۔ جیسے کچھ لوگوں کی ڈیپینڈنس چائے پہ بھی ہو جاتی ہے، وہ جب صبح اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں میری تو آنکھ ہی نہیں کھلتی، میرا تو دماغ ہی نہیں کام کرتا جب تک میں چائے نہ پی لوں، اور وہ بار بار چائے پیتے ہیں۔ ایک سوال بھی آیا تھا کہ کیا چائے کا بھی نشہ ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے، کئی لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اعتدال میں رکھ کے اگر آپ چائے پیتے ہیں دیٹ از ہیلدی، جیسے کافی اور ٹی اور اسی طرح قہوہ، اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی ہیلدی۔ لیکن اگر آپ نے اس کو اوور کنزیوم کیا، یعنی آپ کا جو رات سونے کا وقت ہوتا ہے نا، جو ٹائم ہوتا ہے، اس سے لاسٹ کپ آپ کا 6 گھنٹے پہلے ہونا چاہیے، 6 سے 8 گھنٹے پہلے۔ یہ نہیں ہے رات کو ڈنر لے کر اب آپ قہوہ پی رہے ہیں، یا آپ کیفین، قہوے میں بھی کیفین ہوتی ہے نا گرین ٹی میں، یا آپ چائے پی رہے ہیں اس وقت، یا آپ تباہی کر رہے ہیں اپنے ساتھ۔ میں نے جب سے یہ ایڈکشن کا کورس کیا تھا تو میں نے اس کے بعد سے ایبسلیوٹلی نو ہے ٹو ٹی اینڈ کافی۔ اچھا، ہمارے گھر میں اگر کوئی ڈنر ہو، یوزلی اب یہ ٹرینڈ بن گیا کہ ڈنر کے بعد لوگ کوئی نہ کوئی قہوہ یا چائے پوچھتے ہیں، تو میں تو چائے پوچھتی رہی ہوں۔ میں کہتی ہوں جو میں چیز صحیح نہیں سمجھتی میں اپنے گھر میں نہیں کسی کو پلاؤں گی، یہ زیادتی ہے ان کے ساتھ۔ جیسے لوگ فزی ڈرنکس بھی دیتے ہیں، وہ بھی تباہ کن ہے۔ تو میں کسی پارٹی پہ، کسی دعوت پہ نہ خود پیتی ہوں نہ پلاتی ہوں، میں بالکل بھی نہیں دیتی۔ میں کہتی ہوں پانی لے لیں، سکنجوین لے لیں، وہ بھی گھر کی بنی ہوئی ہو، اسی طرح آپ لسی لے لیں، کوئی بھی ہاٹ کولڈ ڈرنک آپ مزے کی گھر میں بنا سکتے ہیں، لیکن غلط چیز نہیں سرو کرنی۔ تو ہم لوگ جو ہے ہربل ٹی بنا لیتے ہیں، آپ دیکھیں دار چینی ڈالیں، ادرک ڈالیں، تھوڑی سونف ڈالیں، اور اس طرح کی چیزیں ڈالیں، پھر ہلکا تھوڑا سا شہد ڈالیں، اتنا مزیدار سودنگ قسم کا قہوہ بن جاتا ہے۔ آپ کو بہت شوق ہے بار بار چائے پینے کا، مورنگا کی پئیں، آپ کو مختلف قسم کے یہ مل جاتے ہیں ہربل ٹیز، وہ لیں۔ آپ پنساری کی دکان پہ جا کے کہیں کہ مجھے ہربل ایسی چیزیں دے دیں جس سے اچھا سا قہوہ بن جاتا ہے، وہ آپ کو مختلف جڑی بوٹیاں دے دیں گے، آپ ان کو پیا کریں۔ میں تو اس طرح بہت پیتی رہتی ہوں، روز میری کا ہے، اولیو لیوز کا ہے، کیمومائل جس کو نیند کا مسئلہ ہے کیمومائل ہے،
ابھی میں ٹریول کہیں کر کے گئی تو میری ایک دوست ہے، انہوں نے ہیبسکس کے پتوں کا اتنا مزے کا کعوہ بنا کے مجھے پلایا. تھکے ہوئے تھے ہم، کام سے آئے، رات کا وقت تھا، تو اس نے کہا کعوہ بناؤ. میں نے کہا بالکل بنائیں. اور ایسی ریلیکسیشن ہو جاتی ہے. تو صحیح چیزیں موجود ہیں، جیسے ہم نے بات کی تھی نا کہ زیادہ تر چیزیں حلال ہیں، ہم خود غلط چوائسیز جو ہیں وہ کر رہے ہیں. تو وڈرال سمٹمز ہوتے ہیں، ہیڈ ایک شروع ہو جاتی ہے، اریٹیبلٹی، فٹیگ، کہ جی وہ میں نے ڈرنک نہیں آج لی. ہیلتھ ایشوز تو بہت زیادہ ہے، نیند آپ کی ٹھیک نہیں، آپ کا ہارٹ کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، معدے میں السرز بن جاتے ہیں ان چیزوں سے، دانت آپ کے خراب ہو جاتے ہیں، اور سائیکلوجیکل ایفیکٹ بھی بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ اس کے نیوٹریشنل فیکٹرز ہیں، بہت زیادہ نقصانات ہیں ان کے. ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو روکیں. جتنی آپ ہیلدی چیزیں لیتے جائیں گے آپ ان باتوں سے بچیں گے. کیونکہ آپ لوگ مثلاً اگر ناشتہ ہی نہیں کرتے، کھانا ہی نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، پھر آپ کی باڈی کریو کرتی ہے کہ غلط چیزیں لیں. آپ صحیح کام کرنا شروع کر دیں، آپ کو کبھی مسئلہ نہیں ہوگا، پھر آپ بالکل ٹھیک رہیں گے. اچھا، اگلے نشے پہ جاتے ہیں، سیلف ہارم کا نشہ. اپنے آپ کو نقصان دینا، بلیڈز کے ساتھ، پنوں کے ساتھ مارنا، جلانا، نوچنا. یہ یوزلی لوگ اپنے ہاتھوں پہ کر رہے تھے، آرمز پہ اکثر آپ دیکھیں لوگوں کے اسکریچز وغیرہ ہوں گے. اس کا فیشن بھی بہت ہو گیا ہوا ہے، مطلب یہ کول سمجھا جاتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اسکریچ کرتی ہوں. اس کو آپ سمجھ لیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بار بار اپنے آپ کو انجری دیتے ہیں، پین دیتے ہیں، لیکن آپ کا مقصد مرنا نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے سیلف ہارم، ایک ہوتا ہے سوسائڈل آئیڈیشن، ایک ہوتا ہے سوسائڈل ایکٹ. ان تینوں میں فرق ہے. یوزلی لوگ سیلف ہارم میں زیادہ ہوتے ہیں. سوسائڈل جو آئیڈیشن یہ ہوتی ہے کہ منصوبے بناتے رہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو مار لینا ہے. اور پھر ایکٹ وہ ہوتا ہے جو لوگ پھر ایکچولی کوشش کرتے ہیں. تو اپنے آپ کو پکڑنا ہوتا ہے جب آپ کے اندر سیلف ہارم ٹینڈنسیز آ جائیں. والدین اکثر اس کے بارے میں اویئرنیس نہیں رکھتے، لیکن آج کے دور میں یہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہوا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ والدین کو بھی یہ سکھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ سیلف ہارم کو دیکھ کر یہ نہ سوچیں کہ یہ ایویں کر رہی ہے، توجہ لینے کے لیے کر رہی ہے، ہمیں ڈرانے کے لیے کر رہی ہے، یا لڑکا ہے تو کر رہا ہے. بلکہ اس کو سیریسلی لیں. ہمارے جو تھیراپسٹ ہیں، جو کوچز ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اٹس اے ریڈ فلیگ. یعنی اگر کوئی کلائنٹ آتا ہے اور پریشان ہے، اور ہم اسے ضرور پوچھتے ہیں سیلف ہارم تھاٹس تو نہیں آتی، سیلف ہارم ایکٹ تو نہیں کیا، سوسائڈل تھاٹس تو نہیں آتی، کیونکہ اگر یہ آئے تو ایک ریڈ فلیگ ہے. اس کے لیے بہت الرٹ ہو کے اس کا علاج کرنا ہے، اس کو سیریسلی لینا ہے. اور یہ یوزلی کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک کوپنگ میکنزم ہوتا ہے. جب آپ اپنے جذبات کو صحیح طرح سے نہیں مینیج کر پاتے، یا آپ بہت پریشان ہوتے ہیں اپنے گھر کے کسی وجہ سے، اپنی ذات کی وجہ سے، اور کیونکہ ہمیں جذبات کا، یا جیسے کہتے ہیں نا ایموشنل انٹیلیجنس کا کوئی سسٹم ہی نہیں پتہ، ہمیں وہ طریقے ہی نہیں آتے، تو پھر ہم اپنے جذبات کو غلط رخ دیتے ہیں. وہ پھر ہمارے اندر نیگیٹیوٹی اتنی جمع ہو جاتی ہے، وہ پھر ہمیں کمپیل کرتی ہے کہ اس قسم کا کام کرو. تو یہ ایڈکٹیو ہو جاتا ہے کہ ٹیمپریری ریلیف ملتا ہے تو وہ بار بار اسی کو کرتے رہتے ہیں. اور اس کی بھی ٹریٹمنٹ اسی طرح ہوتی ہے کہ تھیراپی بھی ہے، ادویات بھی ہیں، سپورٹ گروپس بھی ہیں، اور طریقے سیکھنا کہ اپنے جذبات کو کیسے مینیج کیا جائے. اور اتنے اچھے رزلٹس آتے ہیں، اتنی خوشی ہوتی ہے ایسے افراد جو بہت بے چین، بہت پریشان، جب ہم ان کو سکھاتے ہیں تو 4-6 مہینے ریگولر وہ جب سیکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کی پرسنالٹیز بدل جاتی ہیں. اچھا، پھر اگلی ایڈکشن پہ آ جاتے ہیں، لو ایڈکشن. یہ جو محبتیں ہو رہی ہیں، پہلے ہزارہ لوگوں میں سے چلو ایک دو کو ہوتی تھی، یعنی ایک پوری کمیونٹی میں ایک ہی شیریں تھی، ایک ہی فرحاد تھا، ایک ہی رومیو، ایک ہی جولیٹ، ایک ہی ہیر، ایک ہی رانجھا. اب تو لائنیں لگی ہوئی ہیں، کو جی کدھر ہے رومیو، سارے لڑکے ہاتھ کھڑا کریں گے، کدھر ہے جولیٹ، وہی مسکرا مسکرا کے دیکھیں گی. میں جب غفیر، ہر کوئی اس کام کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی ایک ایڈکشن ہے، یہ بھی ایک نشہ ہے. اس کو ہم ریلیشن شپ ایڈکشن کہتے ہیں، اور اس میں ان ہیلدی obsession ہو جاتی ہے محبت کی. ان ہیلدی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک یہ سسٹم رکھا ہے کہ ہمیں اپوزٹ جینڈر کی اٹریکشن محسوس ہوتی ہے، اسی لیے شادی کا انسٹیٹیوشن رکھا گیا، اسی لیے جلدی شادی کرنے کو کہا گیا. ہم نے ایک تو ساری چیز کو بدل دیا نا اس میں
پورا سسٹم بدل دیا. میں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے, میں نے کسی مرد کی محتاجی نہیں حاصل کرنی, مرد بھی کہتا ہے میں نے نہیں ذمہ داری لینی. لیکن یہ چینلز بہت سارے کھل گئے, گپیں لگاؤ, باتیں کرو, مزے کرو, اور کوئی سٹیکس نہیں. یعنی دیکھیں نا, جب کوئی شادی کرے گا تو اس نے کمانا بھی ہے, مرد نے, اس نے گھر کی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہے, لڑکی نے بھی گھر چلانا ہے, دونوں کے اوپر اپنا اپنا ایک ذمہ داری کا پیکیج آتا ہے. لیکن افیئر چلانے میں کیا پیکیج آتا ہے؟ تحفے, گپیں, مزے, باتیں, تعریفیں, نو سٹیکس. جنسی لذت, نو سٹیکس, جو مرضی کر لو اور فارغ ہو جاؤ, اور چوائسیز کرتے رہو, آج میں اس سے بور ہو گئی, کل یہ, پرسوں وہ. بڑے ہیں لڑکے بھی یہ کہتے ہیں, لڑکیاں بھی یہ کہہ رہی ہوتی ہیں. تو جن کو لو ایڈکشن ہوتی ہے, اصل مسئلہ ان کا یہ ہوتا ہے, ان کو ایکسیپٹنس چاہیے, اور ان کی ڈپینڈنسی ہو جاتی ہے نیگیٹو طریقے سے. آج کل اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں جو ڈرامے بن رہے ہیں, اور زندگی میں بھی لوگ یہی کام کر رہے ہیں. ہمارے زمانے میں معصوم سا ڈرامہ ہوتا تھا, لڑکا لڑکی کو محبت ہوئی, شادی ہو گئی, چلو جی. اچھا, یا لڑکا لڑکی کی محبت ہی, شادی نہیں ہوئی, جدا ہو گئے, کوئی نہیں, ختم. یا جو ٹرائیڈ ہوتا ہے, ٹرائنگل ہوتا ہے, تو اس میں اگر ایک لڑکی یا لڑکے سے کوئی محبت نہیں کرتا, وہ تھوڑی دیر کوشش کرتا ہے, پھر وہ بھی ٹاٹا بائے بائے کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. اب وہ دکھاتے ہیں لو ایڈکشن, بلکہ obsession. کیا؟ اگر ایک لڑکی کو یا لڑکے کو محبت ہے اور وہ کسی اور کے ساتھ ہے, اب انہوں نے 30 قسطوں میں یا 60 قسطوں میں تباہی پھیرنی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے, تباہی. اور ہمیں کتنا مزہ آتا ہے, اور ہمیں وہی شخص سب سے اچھا لگتا ہے جو جتنا پوائزنس ہے. ہم کہتے ہیں ہائی ہے بڑا ہینڈسم. میں نے باقاعدہ لڑکیوں کو سنا ہے کہ یہ جو فلاں ڈرامے میں ایک نیگیٹو کیریکٹر ہے نا, ہے اتنا گڈ لکنگ, بے شک ایسا ہی مزاج ہو مجھے مل جائے, میں تیار ہوں, میں گزارا کر لوں گی. نشہ ہے نا. اسی لیے آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی لڑکیوں کی جب شادی ہوتی ہے تو ایسے ہی بد مزاج قسم کے ریلیشن شپ ہوتے ہیں, مردوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کی لو سیلف اسٹیم ہے, آپ کے بچپن میں کوئی ٹراماز رہے ہیں, اٹیچمنٹ کی پرابلمز رہی ہیں, فیئرز رہے ہیں. تو ایسے لوگ ہر وقت کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. یعنی اسکول کالج میں داخلہ اس لیے لینا ہے, کوئی ملے گا. فون اس لیے چاہیے, کوئی ملے گا. شادی پہ تیار ہو کے اس لیے جانا ہے, وہاں پہ کوئی ہوگا. مارکیٹ بھی جانا ہے تو کوئی نہ کوئی ہوگا. ہر جگہ ڈھونڈ رہے ہونے ہم نے, ہنٹنگ ہے. یہ نہیں کہ کوئی ایکسیڈنٹلی ملے, کوشش ہی ہے, ایجنڈا ہی ہے ہمارا. تو جب ایجنڈا ہوگا تو ظاہر ہے پھر ہم غلط چیزوں کی طرف جائیں گے, اور وہ پراپر ریلیشن شپ تو نہیں ہوتے. اور اس میں عجیب آپ دیکھیں اب نارمل پرسنالٹیز ہوتی ہیں, انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, ایڈکشن کا ہی سائیکل ہے. جب وہ انسان بات نہیں کرتا, اماں بیچاری پریشان ہو رہی ہیں کہ شاید میری بچی نا امتحانوں کی وجہ سے نا بڑی سٹریسفل ہے, کچھ کھایا نہیں جا رہا, وہ اپنے عشق کی وجہ سے لگی ہوئی ہے, اس کا کھانا پینا سب کچھ بند ہے. کیوں؟ سانس نہیں آ رہا. 100 دفعہ فون کریں گی اور لمبے لمبے میسیجز بھیجیں گی, اگر اس کا جواب نہیں آتا میں مر جاؤں گی, میں یہ کر لوں گی. اور آج کل تو آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے وہ جھک جھک کے بھوکے پکڑانا, پھول دینا. اب لڑکیوں نے بھی شروع کر دیا, پہلے لڑکے کر رہے تھے, اور ہم بھی اپنی دماغ میں یہ جو ٹک ٹاک بنانے والے آ گئے اور یہ یوٹیوبر اور سوشل میڈیا انفلوئنسر آ گئے, یہ سب اس پیکیج میں شامل ہیں. ہم ان کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں جو نشئی ہیں, جو ہمیں نشہ سکھا رہے ہیں. ہمارے رول ماڈل بدل گئے تو ہماری پرابلم بڑھ رہی ہیں. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ لو ایڈکشن میں کیا ہے, obsessive thinking ہے. لگاتار ایسے شخص کے بارے میں سوچنا ہے. compulsive behavior ہے, چاہے مطلب ایسی لڑکیاں ہیں جو راتوں کو اپنے دروازے کھول کے لڑکوں کو انوائٹ کر لیتی ہیں, سب سوئے ہوئے ہیں, دوائیاں دے دیتے ہیں گھر والوں کو, نشہ دے دیتے ہیں کہ وہ سوئے رہیں تم آ جاؤ. کالج یونیورسٹی جانے کے بجائے بولڈلی پارکس میں, ریسٹورنٹس میں جا کے ملتے ہیں, کوئی پرواہ نہیں. اور بس اکیلے رہنے سے ڈر لگتا ہے,
اور اپنی زندگی بالکل تباہ کی ہوئی ہے. تو اس نشے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. لیکن ہم نے ان کو لو برڈز کہہ دیا نا، دو محبت کرنے والے دل. نشہ تو ہم کہتے نہیں کہیں نا آپ یہ نشے ہی ہے. دس از ایڈکشن. مجھے اس ایڈکشن سے اپنے آپ کو بچانا ہے. بھائی مجھے صحیح ہیلدی حلال ریلیشن شپ چاہیے، مجھے حرام ریلیشن شپ نہیں چاہیے. اللہ سے دعا بھی مانگنی. میں اتنی گئی پڑی نہیں ہوں کہ کوئی بھی مجھے اٹھا کے جیسے سگریٹ لیا، زین لیا، نکوٹن پاؤچز لیے، شراب لی، چرس لیا، استعمال کرے اور پھینک دے ڈسکارڈ کر کے. میں اتنی ایزیلی اویلیبل نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں میں نے کام کرنے. اس طرح اس نظر سے دیکھیں گے تو اپنے آپ کو بچا سکیں گے، نہیں تو نہیں. گیمنگ ایڈکشن ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا نشہ آ چکا ہوا ہے. اب اس میں کیا ہے، مطلب آپ نے وہ گیم کھیلنی شروع کی، آپ کمپلسیو یوز کر رہے ہیں. آپ کھا نہیں رہے، پی نہیں رہے، سو نہیں رہے، ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے، ایگزام ہے آپ کی، کوئی اور نمازیں ہیں، سب چیزیں چھٹتی چلی جا رہی ہیں. اور WHO ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، انہوں نے اس کو ایک مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر کہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کنٹرول ہی نہیں رہتا کسی بھی ایکٹیویٹی پہ، کوئی بھی کام کرنے پہ. اور اس میں بھی دیکھا گیا نفسیاتی مسئلے بھی ہیں، بائیولوجیکلی بھی آپ کو ایڈکشن کی طرح کی سارا ہو رہا ہے. سوشل فیکٹرز اس میں بہت سٹرونگ ہیں، کیونکہ آپ سوشلی 8-8 گھنٹے 9-9 گھنٹے گیم کھیل رہے ہیں، گیم بند نہیں کر سکتے. دیکھیں انہوں نے سسٹم ایسا بنایا ایڈکشن کا، آپ پاز کا بٹن نہیں دبا سکتے. آپ نے چھوڑا تو گیم میں سے گئے، آپ آؤٹ ہو گئے. پھر آپ دنیا جہان میں کسی بھی شخص کے ساتھ گیم کھیلتے ہوئے کنیکٹڈ ہیں، آپ گپیں لگا رہے ہیں، اس میں ایتھیسٹ بھی ہیں. آپ کا اپنا دین ایمان سٹرونگ نہیں، وہ آپ کو سارے میسیجز دے رہے ہیں جو دین سے آپ کو دور کر رہے ہیں. آپ سے ساری انفارمیشن ساتھ ساتھ لیتے چلے جا رہے ہیں. آپ خاندان والوں سے مہینوں بات نہیں کرتے، بس گیم، لگاتار گیمز کھیل رہے ہیں. تو گیمنگ ایڈکشن میں آپ کی پری آکیوپیشن رہتی ہے، آپ کچھ اور بھی کر رہے ہوں، آپ اسکول کالج بیٹھے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں بس جلدی سے اٹھوں اور جا کے گیم کھیلوں. آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا اپنے اوپر. اسی طرح آپ اپنی ذمہ داریوں کو نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے اندر ودرول سمٹمز، آپ کے لے لینا گھر والے ایک دن کے لیے فون. ماں باپ بتاتے ہیں کہ بچے چاقو چھری لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر آپ نے میرا فون لیا، اس کو ہاتھ لگایا، دیکھیں میں کرتی کیا ہوں یا کرتا کیا ہوں. اتنی ایڈکشن ہوتی ہے، چھوڑنا نہیں چاہتے، ٹالرنس نہیں. اور مطلب آپ کی زندگی کے مسئلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن آپ اس کا ذمہ کس کو دیتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے میری زندگی میں مسئلہ ہے. فیصلے ہم خود غلط کر رہے ہوتے ہیں. اماں ابا تو آن لائن گیم نہیں کھیل رہے، کوئی نشہ نہیں کر رہے، وہ تو اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، بل دے رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، رشتے نبھا رہے ہیں. لیکن ہم خود غلط فیصلے کر کے پھر ان کو ذمہ داری دیتے ہیں اس بات کی.